تو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بڑی خطرناک جنگ چل رہی ہے۔ لیکن دوستو، جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ جیسے حالات بنتے ہیں تب ہماری دنیا میں سوشل میڈیا پر ایک اسرائیل کا میپ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہونے لگتا ہے، جس میپ کو گریٹر اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو پہلے سے ہی اس میپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوں گے، لیکن جو لوگ بھی نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اسرائیل دیش کا ایک ایسا خطرناک میپ ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں الگ الگ طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی فوج کے خفیہ مشن میں شامل ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ اسرائیل دیش کا سب سے بڑا سپنا ہے جس کو اسرائیل دیش ہر حال میں کبھی نہ کبھی ضرور پورا کر کے رہے گا۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس گریٹر اسرائیل کی کیا حقیقت ہے۔ تو دوستو، گریٹر اسرائیل کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ آخر گریٹر اسرائیل کا اتہاس سے کیا رشتہ ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریکارڈ ہسٹری میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اسرائیل اور فلسطین کے پورے علاقے کو فتح کیا تھا اور یہاں پر اپنی ایک نئی اور طاقتور حکومت قائم کی تھی۔ وہی داؤد علیہ السلام کہ جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی یہ سلطنت ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی۔ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ سولومون کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دھیرے دھیرے یہ سلطنت بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی، جس میں پورے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ساتھ مصر کا کچھ حصہ، سعودیہ عربیہ کا لگ بھگ آدھا حصہ، عراق کا بھی آدھا حصہ اور پورے جارڈن کے ساتھ ساتھ سیریا اور ترکی کا بھی کچھ حصہ موجود تھا۔ حالانکہ دوستو، سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت دھیرے دھیرے ان کے بیٹوں میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سلطنت بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی تھی۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہودی دھرم میں آستھا رکھنے والے لوگوں کا یہ مشن ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ایک بار پھر سے اپنی اسی سلطنت کو حاصل کریں گے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، یعنی ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اپنی ایک سلطنت گریٹر اسرائیل کے نام سے قائم کریں گے۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہودیوں سے ان کی سب سے پوتر کتاب یعنی توریت میں ان کے رب کی طرف سے انہیں ایک بڑی سلطنت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور جن علاقوں پر انہیں ایک بڑی سلطنت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یہ سبھی وہی علاقے تھے کہ جن کو آج کے دور میں اس گریٹر اسرائیل نام کے میپ میں دکھایا جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو، آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ جس طرح مسلم دھرم میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے اور واپس آنے کے بعد پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے، ٹھیک اسی طرح یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے، یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں ہمارا ایک مسیحا ضرور آئے گا، اور ہمارا وہ مسیحا نہ صرف آئے گا بلکہ ایک بڑی سلطنت بھی قائم کرے گا، ایک ایسی سلطنت کہ جس کو یروشلم شہر سے کنٹرول کیا جائے گا، اور ہمارا یہ مسیحا ایک بار پھر سے ہم لوگوں کو وہ عزت اور وہ مقام دلوائے گا کہ جو ہم لوگوں کا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا یہ مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہوگا کہ جس کو اسلام دھرم میں دجال کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہی دجال کہ جس کے ساتھ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر بہت سارے مسلم اسکالرز بھی گریٹر اسرائیل کو لے کر الگ الگ دعوے کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے اور اپنے اس مسیحا کے لیے تیاریاں کر رہا ہے کہ جو بہت جلد ہی آنے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف اسرائیلی گورنمنٹ ہمیشہ سے ہی ان سارے دعووں کو نکارتی آئی ہے اور یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ گریٹر اسرائیل جیسی کوئی بھی چیز اس کے مشن میں شامل نہیں ہے،
لیکن ہاں دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اسرائیل میں رہنے والے کچھ کٹر یہودی وقت وقت پر گریٹر اسرائیل کو لے کر سوشل میڈیا پر بھڑکاؤ پوسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم دیشوں میں گرم جوشی کا ماحول بنتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار تو یاسر عرفات جیسے نیتا اور ایران جیسے دیش نے بھی اسرائیل کے اوپر گریٹر اسرائیل جیسے مشن کو آگے بڑھانے کا الزام لگایا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی جھنڈے میں موجود بلو اسٹریپس دریائے نیل اور دریائے فرات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں ایک طرف دریائے نیل مصر جیسے دیش میں موجود ہے تو وہیں دوسری طرف دریائے فرات ترکی اور عراق جیسے دیشوں میں موجود ہے، جو گریٹر اسرائیل کے نام سے بنائے گئے اس نقشے کے مطابق بھی الگ الگ کونوں پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ فی الحال ان سارے دعووں کو بھی ہمیشہ کی طرح اسرائیل نے جھٹلا دیا تھا۔ آپ لوگ آج کی ہماری اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آخر آپ لوگ گریٹر اسرائیل کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔